ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، دیکھیے گا کیا حال ہوگا جب لوگ تراویح پڑھیں گے. تو عادت نہیں ہے رات میں جاگنے کی، اور امام صاحب حافظ صاحب جب لمبی قرات کریں گے، پورا قرآن ان کو پڑھنا ہے بھائی، سنانا ہے، تو یہاں وہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے، اور وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ تک تو گاڑی سے ہی چلتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہو گیا. اب یہاں سے اب یہاں تک تو گاڑی سے ہی چلتی ہے حافظ کی. اس کے بعد الف لام میم. اب راجدھانی ایکسپریس ہوئی یہاں سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کو بیچارے کو 2 پارے پڑھنا ہے. 26 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بیچارے کو 2 پارے پڑھنا ہے. 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو، اور کہیں 10 دن میں ختم کرنا ہوگا تو دور، اور کبھی کبھی تو ایک ہی رات میں کہیں ختم کرنا پڑتا ہے. آفس والے لوگ ہیں بیچارے، انہوں نے کرائے کا ایک ٹٹو بلایا، ایک ہی رات میں پڑھتے. ہم لوگ 29 دن 30 دن نہیں پڑھ پائیں گے. اب وہ جس کو ایک ہی رات میں ختم کرنا ہو اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ جس کو 29 دن میں ختم کرنا ہے وہ تو یہ ہے ینفقون یعلمون تعلمون، اور جس کو ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ سمع اللہ اکبر، سمع اللہ، یہ چل رہی ہوتی راجدھانی ایکسپریس. اور یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے نیت باندھے ہوں گے، اب سو رہے ہوں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، کیونکہ یہاں بوجھ پڑتا ہے. ایکسرسائز ہے یہ ہاتھ کی. بہت سے لوگ یہاں باندھیں گے وہ ہاتھ گر ہی نہیں سکتا. نوٹ کر لو، ہاتھ نہیں گرے گا. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. گردن جھکے گی ان کی، ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ پوزیٹیو ریزسٹ نہیں یہ ہوگا، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں وزن نہیں، ایکسرسائز نہیں ہے. ہاتھ ہردیا نمہ. ہے ارجن جب ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہردے سینے پر رکھ لو. لگتا ہے کرشن جی بھی اہل حدیث تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. سینے پہ رکھ لو. ہندو بھائی ہمیشہ یاد رکھیے سینے ہی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پوجا کرتے تو ایسے رکھتے ہیں، ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں، لیکن رکھیں گے سینے پر. کیوں؟ ان کے دھرم میں بھی لکھا ہے ہردیا سینے پر، کیونکہ بھکتی پوجا دل سے ہوتی ہے. کوئی بھی پوجا پیٹ سے نہیں ہوتی. اب پیٹ کے لیے لوگ کرنے لگے ہیں وہ الگ بات ہے. اب پیٹ کے لیے کرنے لگے، پیٹ کے لیے تو جھاڑ پھونک بھی کرنے لگے. تمباکو والا پان کھایا ہوا ہے، مولوی صاحب میرے بیٹے کو بخار آیا تو دم کر پان بھی کھاتا جا رہا، صورتی والا تمباکو بھی، اور پھو پھو کرتا بھی جا رہا. تو پیٹ کے لیے اب عبادت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے. کرشن جی نے کہا ارجن سینے پہ ہاتھ رکھ لو. ہم لوگ بھی سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اوم بھوبھربھوہ سواہا. بھول چوک میں ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو ایشور ہے بھگوان ہم کو معاف کر دینا، چھما کر دینا، سواہا کر دینا ہمارے پاپ کو. ہم لوگ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. الرحمن الرحیم، دل سے گواہی دیتے ہیں جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ اتنی لمبی چوڑی جو دل سے ہم نے تیری تعریف کی ہے، اس تعریف کے بعد میری چند باتیں سن لے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم دل سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں 72 سڑکوں پہ چلنے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں حنفی شافعی مالکی حنبلی شیعہ سنی ہونے سے بچا لے. اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا، تیرے حبیب کا، تیرا تیرے نبی کا، اے اللہ مجھے اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فرقے کتنے ہیں؟
72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फिरके जानते हो कौन से हैं? 4, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यह तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है, सीधा ये सीधी लाइन, तो 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई हैं, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, यह बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहां पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है, अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए। बाज हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नजर होगी, नीचे नहीं, सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है, सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए, बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आज हो रही है बीमारी। इसका मतलब यह कि हमारे रुकू और सजदे सही नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज्यादा लंबा करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हजरत आयशा कहती है, जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा। और जब आदमी सजदे में जाता तो डॉक्टर मोरिस बुकाए कहते हैं, इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग
اس میں بابا رام دیو نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا. میں ٹی وی یوٹیوب چینل لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے. بابا رام دیو نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نماز سے بڑا یوگ کوئی ہے ہی نہیں, نماز سب سے بڑا یوگ ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اس یوگ کی ضرورت ہی نہیں جو ہم سکھا رہے ہیں. نماز پورا ارے جس کی شروعات یوگی سے ہوئی ہو, اس سے بڑا یوگ کیا ہو سکتا ہے؟ یوگی پورے شریر کا یوگ کرنے والے بن جاؤ, تب تمہاری پوجا ہو. یہاں تو حال کیا ہے, ہمارے ہندو بھائی اب اتنا بھی نہیں کر رہے. ویسے تو ہندو دھرم میں ہاتھ بھی جوڑ لیے جاتے ہیں, اب تو اتنا بھی نہیں کرتے. اب تو نئی نویلی بیوی بیٹھی ہوئی ہے موٹر سائیکل پر, بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل بھیگاری سمجھ کے داماد کو دے دی, لے جا. میری بیٹی تو خوش رہے گی, تو بھیگاری ہے تو کیا ہوا, چل دے دی. اب وہ بیچارہ اپنی بیوی کو بٹھا کے چلا رہا, سامنے ہنومان جی کی مورتی, نہیں اٹھے گا, اترے گا نہیں گاڑی سے. کیوں؟ جلدی میں ہے, نئی بیوی ہے. لیکن بھگوان ناراض نہ ہو جائیں اس لیے کھوپڑی تو ہلا دے گا. 10 کلو کی کھوپڑی ہلا دی, بڑھ گیا آگے, ہاتھ جوڑنا نہیں, یہ نہیں ہو رہا. میں جب پاکستان گیا تھا پروگرام کے لیے, تو پہلی مرتبہ میں ٹرین سے گیا تھا. اس کے بعد 3 بار اور گیا ہوں, تو وہ میں بائی پلین گیا ہوں. تو لاہور تک تو میں بس سے گیا تھا, وہ جو چل رہی تھی پہلے بس جو چلی تھی دلی سے لاہور تک, سمجھوتا جو اٹل بہاری واجپئی جی کے دور سے شروع ہوئی تھی, تو اس کے بعد چلتی رہی, اس میں گیا تھا میں. تو لاہور سے کراچی تک جب ٹرین پہ گیا تو وہاں کی ٹرینیں تو ایسی تھیں کہ فری کا پاؤڈر لگتا تھا چہرے پہ, اتنی دھول اڑتی تھی. بہرحال پہنچے تو ہر اسٹیشن پر ایک مزار بنا ہوا ہے. لاہور سے کراچی تک 24 گھنٹے بلکہ 28 گھنٹے لگے تھے مجھے پہنچنے میں. تیز روح ایکسپریس تھی اس کا نام, تیز روح ایکسپریس. اس ایکسپریس پہ میں بیٹھ کے گیا تھا, تو جیسے یہاں ہمارے ہندو بھائی مندروں کے سامنے ہوں ہلاتے ہیں, ایسی وہاں کھڑکی والی سیٹ کے لیے لوگ لڑتے ہیں مسلمان لوگ. اور ہر اسٹیشن کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے, اور وہ بھی ایسے ہی جاتے ہیں, جو بھی مزار گزر رہا ہے بابا سر جھکاتے ہوئے ایسے کر رہے, بابا مزار ایسے, اور گزر رہے ہیں. میں نے کہا اوف, میں نے کہا صحیح جگہ آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے. ہندوستان میں اتنا تو ہے کم سے کم کہ ٹرین میں بیٹھ کر کوئی آدمی اگر اسٹیشن سے کوئی مزار گزر رہا ہو تو کم سے کم یہاں کا مسلمان ایسے نہیں کرتا. ایسے وہ کرتا تو زندہ لڑکی کو دیکھ کے کرتا ہے, لیکن مزار کو دیکھ کے نہیں کرتا ہے. ایسا پاکستان کے حالات یہاں سے بھی زیادہ شرک اور بدعت پر اس سے بھی زیادہ. تو ہم آپ کو جو بتانا چاہتے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوگ نہیں ہے, پورا یوگ صرف نماز کے اندر ہے. اور اس کے بعد کرشن جی کیا کہتے ہیں, ارجن یجیت ستت ماتمانم, اس کو برابر پکڑے رہنا, اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. یوگی یجیت ستت ماتمانم, ستت پکڑے رہنا, کبھی مت چھوڑنا. رہسیہ تھا, اگر ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے, ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے. اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا, جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دو گے, قصدن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے قصدن نماز چھوڑ دی, جان بوجھ کر چھوڑ دی, اس نے کفر کیا. اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا کہ دھرم پر قائم نہیں رہو گے. ایک آکی, ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اس سے زیادہ توحید اور نماز کہاں ملے گی؟